अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आज जो है हम लोग की सैटरडे की वीडियो है, तो इंशाल्लाह सब प्यारियों के लिए ज़रूर दुआ करवाऊंगी और जो सवालात हैं वो शेयर करूंगी, और एक छोटी सी प्यारी सी जो मेरिकल स्टोरी है, मेरिकल ऑफ दरूद इब्राहिम, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अल्लाह सुब्हाने व तआला ने जिस तरीके से इनकी दुआ को कबूल किया है और जिस तरीके से इन्होंने दरूद इब्राहिम पढ़ा है, बहुत ही खूबसूरत जो है इनकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने मेरिकल किया है। तो मेरी प्यारियों, आज की वीडियो में जो है आप लोग ज़रूर एक दूसरे के लिए दुआ भी कीजिएगा। क्या पता किसकी दुआ जो है हम सब के हक़ में कबूल हो जाए। कोई एक आमीन हो जो अल्लाह सुब्हाने व तआला से कुन कहलवा दे और अल्लाह सुब्हाने व तआला हम सब की दुआ पर कुन फरमा दे। और जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। अल्लाह सुब्हाने व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाने व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज के जो कमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मेरी बहन लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आपी आप मुझे ये बताएं कि पहले मैं नमाज की पाबंद इतनी नहीं थी, अल्लाह पाक से आपी कभी कभार मांगती थी और आपी जो मिल जाए उसमें खुश भी रहती थी। बट आपी मेरी लाइफ में सडन ऐसा कुछ हुआ कि मैं आपी अल्लाह पाक के सामने रोने लग गई, अल्लाह पाक से बात करने लग गई। जब से आप ही मैंने नमाज को पढ़ना शुरू कर लिया है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी ज़िंदगी में जो आजमाइश आई है, क्या मैं अल्लाह पाक से दूर हूँ, ये इसी वजह से हुआ है? आप मुझे प्लीज़ इस बारे में जवाब ज़रूर दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला मेरी प्यारी आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी बहन देखें, ज़ाहिर है अल्लाह पाक से अगर हम दूर होंगे तो परेशानियाँ, मुश्किलात जो हैं वो तो ज़रूर आएंगी ना। तो आपको पहली बात है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा जो है कहीं पर सुकून हमें नहीं मिल सकता। अगर हम कहें कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा सुकून मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो सुकून मिलेगा और आपको जो आपके डिप्रेशन का हल मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाने व तआला के पास ही मिलेगा। और 5 वक्त की नमाज जब आप पढ़ लेंगी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको खुद ब खुद अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में चेंज जो है महसूस होने लग जाएगा। आपने कहा कि आप पर छोटी सी आजमाइश आई है, तो बिल्कुल मेरी प्यारी, जो आजमाइश आती है वो इसीलिए आती है कि अल्लाह सुब्हाने व तआला के इंसान करीब हो सके। और अगर हम अल्लाह सुब्हाने व तआला के करीब हो जाते हैं तो ये आजमाइश जो है हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाती है और अल्लाह सुब्हाने व तआला के हम करीब हो जाते हैं। और अगर इस आजमाइश में ही हम ये सोचते रहें कि ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, मुश्किल आ गई है, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोचते सोचते जो है हमारी आजमाइश मज़ीद बढ़ती जाती है। हम हल की तरफ नहीं जाते, हम सलूशन नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि अल्लाह सुब्हाने व तआला ने अगर हमारे ऊपर ये परेशानी ज़रा सी भेजी है तो हम क्यों घबरा रहे हैं, हम क्यों परेशान हो रहे हैं। अल्लाह सुब्हाने व तआला से हम मांग सकते हैं। हमारे पास अल्लाह सुब्हाने व तआला ने एक दुआ का ज़रिया रखा है कि जिससे हम अल्लाह सुब्हाने व तआला के साथ बात कर सकते हैं। और फिर भी हम कह रहे हैं कि आजमाइश आ गई है, परेशानी आ गई है और मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मेरी प्यारियों, इस चीज़ का हल जो है सिर्फ़ और सिर्फ नमाज में है, कुरान पाक को समझ के पढ़ने में है। तो आप देखिएगा कि आपके ऊपर जो ये वक्ती आजमाइश आई है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर हल फरमा देंगे। बस आप हिम्मत ना हारें, परेशान ना हो। आपको मैं यही कहूँगी कि आपकी जो आजमाइश का हल है सिर्फ़ और सिर्फ 5 वक्त की नमाज में है, कुरान पाक में है। अल्लाह पाक से मदद मांगे, अल्लाह पाक से बात किया करें। मेरी प्यारियों, आप लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप लोगों को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आपके अपने करीबी लोगों ने आपको छोड़ दिया है, तो अल्लाह पाक के पास जाएं, अल्लाह पाक से बात करें, अल्लाह पाक से इस तरीके से कॉन्वर्सेशन किया करें जिस तरीके से हम अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाने व तआला बेहतर से बेहतरीन हल जो है ना आपको अता करेंगे। बस आप परेशान ना हुआ करें, तवक्कल और यकीन रखें। इंशाल्लाह मेरी बहन, आपके लिए मेरी दुआ है और मेरी प्यारियां भी आपके लिए दुआ करेंगी कि जो भी परेशानी और आजमाइश आप पर आई है, अल्लाह पाक उसको हल फरमा दे और आप जो है अपनी परेशानी से निकल कर जो है खुश हो जाए इंशाल्लाह। और एक और सवाल जो है वो भी शामिल करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ही तहज्जुद की नमाज जो है डेली पढ़नी होती है या हम आप ही कभी कभार इसमें गैप दे सकते हैं? आप मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने ईमान में रखें मेरी प्यारी, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी बहन, आपको मैं ये कहना चाहूँ
چاہوں گی کہ دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے نا وہ فرض نماز ہے، اور اس کا سوال جو ہے ہم سے پہلے کیا جائے گا، تو فرض نماز کی کوئی بھی قضا نہیں ہے۔ اور دوسری آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو تہجد کی نماز ہے وہ نفلی عبادت ہے، اگر آپ کرتی ہیں تو اس کا بہت ثواب ہے۔ آپ کو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے کی، رات کی تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہو تو آپ بات کریں، تو اس سے پیاری کیا بات ہوگی۔ جب دن میں ہم ظاہر ہے لوگ ہوتے ہیں، نماز پڑھے ہوتے ہیں، وہ بات نہیں ہو پاتی، لیکن تہجد میں جو ہے آپ کی کال جو ہے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائے گی، اور آپ کی پریشانیوں کا حل صرف اور صرف جو ہے اللہ پاک کے پاس ہی ہے۔ تو بس تہجد کا جو وقت ہے نا وہ ایک تنہائی کا وقت ہے، خوبصورت وقت ہے، تو میری پیاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو اویل کریں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منا لیں، پیار سے منا لیں، رو کر گڑ گڑا کر منا لیں۔ تو اگر آپ پڑھ لیتی ہیں تو ظاہر ہے اس کا زیادہ ثواب ملے گا، اور زیادہ اچھی بات ہے، آپ کی ساری پریشانیاں مشکلات اللہ پاک دور فرمائیں گے۔ لیکن آپ فرض نماز جو ہے اس کو تو آپ لازمی پڑھیں، اور تہجد کی نماز میں ظاہر ہے اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آپ پڑھ لیں، جیسے آپ کی مرضی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اور گیپ دینے کی اگر بات رہی تو اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ کوشش یہی کریں کہ آپ ریگولر پڑھیں تو زیادہ بہتر رہے گا، باقی جیسے آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو پھر میں کہہ دوں کہ فرض نماز کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، تہجد کی جو نماز ہے وہ نفلی عبادت ہے، لیکن آپ پڑھ لیتی ہیں تو بہت اچھا، اگر نہیں پڑھتی ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ پاک آپ کی عبادت کو بھی قبول فرمائے اور ہماری عبادت کو بھی قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا جو سوال ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کسی چیز کے لیے آپ شدت سے دعا کر رہے ہوں، توکل اور یقین کے ساتھ کر رہے ہوں، اور اللہ پاک جو ہے ضرور عطا کریں گے، پھر بھی آپ ہی ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز سامنے سے ہو کر جو ہے گزر گئی ہو، وہ چیز ملتے ملتے رہ گئی ہو، لگتا ہے کہ جیسے دعا قبول ہونے والی تھی ایک پل میں، لیکن آپ ہی ایسا لگے کہ فیصلہ بالکل بدل جائے، وہ چیز جو ہے دور ہو جائے، اور پھر آپ ہی منزل تک پہنچنے کا فیصلہ جو ہے بالکل ہی چینج ہو جائے، اور آپ ہی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب ان سب چیزوں کو سوچتی ہوں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے اللہ پاک کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ جو میں چاہتی ہوں آپ ہی، پہلے میں نے اول تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑا ہے، اور آپ ہی جو چیز پھر بھی آپ ہی میرے ذہن میں رہتی ہے 24/7، سب کہتے ہیں کہ خود کو بزی رکھو، بزی کیا کروں آپ ہی، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، قرآن پاک پڑھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، نفلی عبادات کرتی ہوں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے مانگ لینا چاہیے اللہ پاک سے اس کو؟ آخر میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایون کہ آپ ہی صرف اسی لیے تلاوت اور نماز اور نفل پڑھتی ہوں کہ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہوں، پر آپ ہی میری تکلیف جو ہے بڑھنے لگ گئی ہے، ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ آپ مجھے اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن دیکھیں، اگر کسی چیز کو آپ نے اللہ پاک کے سپرد کر دیا ہے نا پیاری، آپ پورے یقین کے ساتھ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس چیز کو چھوڑ دیں، پھر یہ مت سوچیں کہ وہ ہوگا نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہو رہا، ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ویسا کیوں نہیں ہو رہا، اور یہ جتنے بھی وسوسے اور خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں نا، یا یہ جو الگ الگ طرح کے سوالات آ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف جو ہے آپ کو اس چیز سے بھٹکانے کے لیے آ رہے ہیں اور شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ آپ جو ہے اپنی نماز کو اسی طریقے سے پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھیں۔ آپ کو اگر میں ایک بات کہوں، کبھی کبھار ہوتا ہے ہم لوگ سیلفش ہو جاتے ہیں، مجھ سمیت میں اپنی بھی بات کروں گی، ہمیں ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، ہمارا یہ مقصد کمپلیٹ ہو جائے، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں نماز کی توفیق دی ہے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو یہ کتنی بڑی توفیق ہے، اگر ہم دعا کریں تو یہ کتنی بڑی توفیق ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں نا جن کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے دعا کرنے کے لیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہی نہیں سکتے، لیکن الحمدللہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ پاک کے سامنے جو ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ پاک سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں دعا کا کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، اللہ پاک نے جو ہے تہجد کی نماز کا وقت ہمیں دیا ہے، اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں مل نہیں رہا، اور کیا وجہ ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو میری پیاری بہن، اگر آپ نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیا ہے تو آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے دل کو بھی مطمئن کر لیں، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جو انسان اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے صرف اور صرف اسی کو پتہ ہے، میں یا کوئی اور ہو گیا وہ تو صرف ایک بات کر سکتے ہیں
ہیں یا سمجھا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اپنے دل کو مطمئن کر لو۔ دیکھو میری پیاری، جب ہم کسی کے پاس جو ہے اپنی جاب کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے ہم اپلیکیشن دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی دعا کی اپلیکیشن دیتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن فرمانا ہے، چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پلک جھپکتے سال کن فرما دے اور چاہے جو ہے کئی عرصہ لگ جائے، تو بس اپنا توکل اور یقین اللہ پاک پر اسٹرانگ کرے، اللہ پاک سے مانگے۔ جس یقین کے ساتھ اللہ پاک کے سپرد آپ نے جس انسان کو کیا تھا یا کسی چیز کو کیا تھا یا جو بھی معاملہ تھا وہ آپ جانتی ہیں، بس اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ پاک مجھے آپ کی رضا چاہیے اور میرے دل کو مطمئن کر دے۔ دیکھیے گا اللہ پاک جو ہے آپ کو خود بخود رستے دکھائیں گے، آپ کی منزلیں آسان ہوتی جائیں گی، آپ کو اندھیروں میں روشنی نظر آنے لگ جائے گی، کبھی کوئی لوگ ایسا وسیلہ بن جائیں گے جو آپ کو بہترین رستہ دکھا دیں گے، کیونکہ اللہ پاک جو ہے نا مدد بھیجتے ہیں، ضرور مدد آتی ہے اگر آپ کی سوچ صاف ہے، اگر آپ کی نیت صاف ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر آپ کو توکل اور یقین ہے اور دل کے ساتھ اگر آپ توکل اور یقین کر رہی ہیں، پریشان نہیں ہو رہی، اللہ پاک پر چھوڑ دیا ہے نا، تو بس بالکل اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ پاک بس میں آپ پہ مطمئن ہوں، میرے دل کو سکون عطا فرمائے، مجھے پریشانیوں سے نکالے اور میرے حق میں جو اللہ پاک جو بہتر ہے اس کو خود بخود جو ہے اللہ پاک میرے لیے آسان کر دیں۔ تو آپ دیکھیے گا آپ کی ہر منزل جو ہے، ہر رستہ جو ہے آپ کو خود بخود آسان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ایک اور سوال جو ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم نینو کی مما، میں 8 سال سے جو ہے ایک انسان کو پسند کرتی ہوں، اتنا زیادہ پسند کرتی ہوں کہ تہجد کی نماز میں نے پڑھنی شروع کر دی ہے۔ آپ ہی میں نماز بھی پڑھتی ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہوں اور جو کچھ آپ بتاتی ہیں وہ سب کچھ میں کر رہی ہوں، لیکن آپ ہی میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اب مجھے صبر جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا، آپ مجھے کچھ ایسا طریقہ بتائیں جس سے میری دعا قبول ہو جائے، میں اور کیا کروں آپ مجھے یہ بتائیں۔ میرا دل کرتا ہے، عجیب سے وسوسے اور خیالات آتے ہیں، آپ سے کامنٹ کرتے کرتے میری آنکھوں میں سے آنسو گر رہے ہیں، تو آپ مجھے اس بات کا جواب ضرور دیجیے گا، میرے کامنٹ کو اگنور مت کیجیے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ دیکھو میری پیاری بہن، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، اللہ پاک سے مانگ رہی ہیں نا، اللہ پاک نے آپ کو سجدے کی توفیق دی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو مطلب ہے نا۔ اور دیکھیں میری پیاریوں، میں پھر وہی کہوں گی، ہم اللہ پاک سے اللہ پاک کی محبت کے لیے کیوں نہیں عبادت کرتے؟ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ میرے ساتھ میریکل کیوں نہیں ہو رہا؟ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو دعا ہی نہیں قبول ہو رہی، میں تو نماز بھی پڑھ رہی ہوں، قرآن پاک بھی پڑھ رہی ہوں، تہجد کی نماز بھی پڑھ رہی ہوں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ پاک کو پتہ ہے کہ یہ انسان جو ہے مجھ سے دعا مانگ رہا ہے یا مانگ رہی ہے، تو اللہ پاک نے تو ہمیں توفیق دی ہے، ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں سوچتے؟ اور ہم جو ہے صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھو گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اور کوئی ایسا بہن بھائی ہوتا ہے جو صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں کتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے نا، آتا ہے نا غصہ کہ دیکھو یہ تو صرف ہر ٹائم جو ہے اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اس کو میرا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے یا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی میری پیاریوں، ہمیں اللہ پاک سے اللہ پاک کے لیے محبت کرنی ہے، عبادت جو کرنی ہے ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے۔ اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں تو پاک نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم مانگ رہے ہیں، ہمیں تو ان باتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے کہا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تمہارا کام ہے مانگنا۔ شک میں کہوں گی آپ کہا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں مانگنے نہیں آتا، آپ ہمیں وہ سلیقہ عطا کر دیں، ہمیں آپ وہ طریقہ عطا کر دیں جو آپ کو پسند ہے۔ تو دیکھیں پھر اللہ پاک کیسے آپ کے لیے رستے بناتے ہیں۔ بس دیکھیں اللہ پاک پر توکل اور یقین کے ساتھ مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کر دیں گے۔ اور مایوس بالکل مت ہو، اور میں کیوں آپ کا کامنٹ اگنور کروں گی میری پیاری، میں سب کے سوالات انشاءاللہ ساتھ ساتھ شامل کروں گی۔ بس ایسا ہے کہ ویڈیو تھوڑی لانگ ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے جتنا کنوینئنٹ ہے اتنے سوالات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری جا رہی ہوں، اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق آپ لوگوں کو جواب دے رہی ہوں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں بھی سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، پرفیکٹ ہے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی حسنین ڈائریز کی جتنی پیاریاں ہیں ان پر خاص کرم کرے، اور آپ سب کے دل کی دعاؤں پر اللہ پاک کن فرما دے انشاءاللہ،
आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको जज़ा दें और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी दुआ के लिए मेरी बहन। अल्लाह ताला आप पर करम करें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये आगे लिखती हैं, आप ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि अल्लाह पाक ने दरूद इब्राहीम पढ़ने की तौफीक देने के साथ साथ जो है मेरी दुआ पर कुन फरमा दिया। बेशक आप ही दुनिया में वसीले बनते हैं और अल्लाह पाक वसीले बनाते हैं। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और मुझे लगता था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, वहीं से अल्लाह पाक ने मेरे लिए मिरेकल किया है। फ्रेंड की शादी पर गई थी तो वहाँ पर आप ही मुझे किसी ने पसंद किया तो मेरे घर जो है उन्होंने प्रपोज़ल सेंड किया। उनको आप ही मैं और मेरी अम्मी थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन मेरे अब्बू को उन लोगों के बारे में नहीं पता था। अब जब वो प्रपोज़ल मेरे लिए आया तो आप ही वो बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल था और बहुत ही अच्छे लोग थे। बस मेरी दुआ थी कि अल्लाह पाक मेरी यहाँ बात बना दे, लेकिन आप ही कुछ ऐसा हुआ जिस पर मेरे अब्बू ने इनकार कर दिया और अब्बू ने कहा कि नहीं, ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे और यहाँ पर जो है इसका रिश्ता हम नहीं कर सकते। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि आप ही मेरी ख्वाहिश थी और मैं खुद चाह रही थी कि मेरी जो शादी है इनके घर में ही हो जाए और मेरे घर वाले भी मेरे प्रपोजल्स वगैरह देख रहे थे। अल्लाह पाक ने अगर जो चीज़ नसीब में लिख दी है वो मिलकर ही रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे लिए मिरेकल कब हुआ। अब आप ही 2 महीने पहले जो है मैं बहुत ज़्यादा जब परेशान बैठी हुई थी, रात का वक्त था, तो आप ही मैं जो हूँ फ़ोन पर काफ़ी सारी वीडियोज़ वगैरह जो हैं दरूद इब्राहीम से रिलेटेड देख रही थी। उनमें से आप ही अचानक से जो है अल्लाह पाक की तरफ से आपका चैनल मेरे सामने आया और आपकी एक मिरेकल स्टोरी थी, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहीम। तो आप ही मैंने वो सुनना शुरू की। जैसे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, आहिस्ता आहिस्ता जो है आप ही आपकी आवाज़ को सुनते सुनते और जिनकी आप स्टोरी बता रही थी मुझे सुकून मिलता गया और मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह पाक ने शायद मेरी दुआ को कबूल किया है और मुझे अल्लाह पाक ने दरूद इब्राहीम पढ़ने की तौफीक दी है। मैं आप ही फ़ौरन उठी हूँ और मैंने वज़ू किया और तहज्जुद की नमाज़ का वक्त था और मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा की। तो आप ही फ़जर की नमाज़ में जो है 15 मिनट रहते थे, तो आपने उस वीडियो में यही बताया था कि फ़जर की नमाज़ से 15 से 20 मिनट पहले जो है हम तहज्जुद की नमाज़ को अदा कर सकते हैं। तो मैंने आप ही तहज्जुद की नमाज़ को अदा किया और फ़जर की नमाज़ का इंतज़ार कर रही थी। अब बीच में जो थोड़ा सा मेरे पास वक्त बचा था तो उसमें मैंने दरूद इब्राहीम पढ़ना शुरू कर दिया। मुसलसल जो है आप ही मैं दरूद इब्राहीम पढ़ रही थी, अल्लाह पाक से दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक मेरी ये ख्वाहिश है आप पूरी कर दें, अगर मेरे हक़ में बेहतर है तो मेरे अब्बू के दिल को नरम कर दें। अभी अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह पाक ने मेरी दुआ पर कुन फरमा दिया और ख़ुद ब खुद आप ही उनका जब सेकंड टाइम मेरे घर प्रपोज़ल आया तो मेरे अब्बू ने आप ही थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन वगैरह उन लोगों के बारे में की, तो पता चला कि वो लोग बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र और करम है कि आप ही मेरे अब्बू जो हैं वो मान गए हैं और दरूद इब्राहीम पढ़ने से अल्लाह पाक ने मेरी दुआ पर कुन फरमा दिया है। और अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि जिस इंसान को मैंने महरम बनाने की ख्वाहिश की थी, अल्लाह पाक ने मेरी उस दुआ को कबूल किया है और आप ही इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो नवंबर के एंड में जो है मेरी शादी है। आप दुआ कीजिएगा खैर आफ़ियत के साथ मैं रुखसत होकर अपने घर जाऊँ और अल्लाह पाक मेरी सब परेशानियाँ और मुश्किलात को हल फरमाएँ। मेरी भी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके प्यारियों पर भी अपना ख़ास करम करें इंशाल्लाह और उनके लिए भी मिरेकल्स हों। जैसे मेरे लिए जो है अल्लाह पाक ने मिरेकल किया और मेरे अब्बू के दिल को नरम कर दिया और मेरे दिल की दुआ जो है अल्लाह पाक ने कबूल फरमा ली इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको बहुत अजर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने इतनी प्यारी जो मिरेकल स्टोरी थी, मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहीम, हम सब के साथ शेयर की है। तो मेरी प्यारियों, आप भी दरूद इब्राहीम पढ़ सकती हैं। तादाद नहीं बताई कि और इतनी तादाद में पढ़ा था। इन्होंने बस ये कहा है कि वो जो वक्त था वो तहज्जुद की नमाज का वक्त था और फजर की नमाज से पहले का वक्त था। तकरीबन तहज्जुद और फजर के बीच का जो वक्त होता है, ये कहती हैं कि रेगुलर जो है दरूद इब्राहीम उसी वक्त पढ़ती थी और जितना हो सकता था पढ़ती थी। तो अल्लाह पाक ने इनकी दुआ पर कौन फरमाया और अल्लाह पाक का शुक्र है। मेरी प्यारियों, आप भी दरूद इब्राहीम पढ़कर अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे लिए और हसनैन के लिए, और मेरी जितनी हसनैन डायरीज़ की प्यारियां हैं उनके लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो मेरी प्यारियों, आए मिलकर जो है आज की वीडियो में एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, हाथों को फैलाते हैं, अल्लाह पाक को राज़ी करते हैं, दरूद इब्राहीम के साथ दुआ को शुरू करते हैं और दुआ के आखिर में भी इंशाल्लाह दरूद इब्राहीम पढ़ेंगे और बीच में मेरी प्यारियों आप सब के नाम लेना चाहूँगी। तो आए मिलकर जो है एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह पाक हमारी सबकी दुआओं पर कुन फरमाए इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहला नाम है जी समीना अंसारी, नादिया ए, रोमी TM, सनिया, रुबीना फरजीन, AG डॉट, युसरा अहमद, मिशी राज, सीमा सिकम,
سمی سکمٹ، عائشہ راجپوت، ہیومینٹی، نجمہ زہرا، مجیب خان، ادم گرین، اسما مشرف، فرح صدیق، مریم انصاری، پریٹی ہارٹ، کوکنگ ود آشو، سیمی جان، شارکہ، شہناز 786، امید توکل، عائشہ مشتاق، ایزی کوک عائشہ، ڈریمز، لبنہ تفضیل، تبسم، ریحانہ خانم، جوہی صدیق، محسنہ نسرین، نگہت آفرین، عطیہ فاطمہ، صدف قریشی، نمرہ پٹیل، عائشہ صدیق، نمرہ سلیم، انم علی، فاطمہ میمن، ونی قرت، وریشہ، رومان، سمرین سیم، صبا فاروق، صبا انصاری، شیخ اریبہ، مسلمہ، زینب عدنان، فیس الدین، عمار خان، مرزا سمیع، دعا میمن، فاطمہ علی، سہرش خان، فرحانہ خان، فاطمہ عارف، عبد الرحمن، فیری ٹیل، کشف اکرم، ارمان، روینہ شیخ، انیزہ، 7 o'clock، طلیحہ بیگم، انصاری گرل، ٹک ٹکی نیسٹ، احسن خان، شیوانگی، الفت شنایا، عرفی قادر، فرحین خان، 9 star، مہک شیخ صاحبہ، بلو احمد، مسکان ملا، ذیشان ارشد، منت، رقیہ شیخ، نغمہ آفرین، فرحین بخش، سنی سنجو، شگفتہ پروین، ریحانہ، تمنا، نبیلہ ناز، الماس مغل، اٹ صائبہ، رامین شاہد، محمد محسن، شیخ سلطانہ، محمد زین، نیہا شیخ، طالب، سونیا خان، ساجد علی، ناز انصاری، شیخ ایوب، زرینہ شیخ، روپالی، نورانی پروین، نگہت آفرین، رنی الدین، نگہت آفرین، عائشہ انصاری، رکشی خان، فردوس امرین، سپر مائنڈ، رمشی شیخ، کراچی کنگز ملیحہ، نسرین شیخ، عرشیہ مہتاب، آرزو علی، ریحان، نغمہ بانو، روز انم، سبینہ علی، اویس ریاض، عائشہ اقبال، بیوٹی ود نالج، ندیم محمد، سیما راٹھور، ایوب خان، شیخ سلطانہ، رمشہ حسین، ارگسیہ، سہرش خان، عائشہ فاطمہ، قادر شیخ، امبر آصف، عبد الناصر، آمنہ اکرم، صبا انور، شاہین سلطانہ، تبسم ایس کے، سمیہ شیخ، محمد عالم، فریدہ چودھری، روینہ شیخ، ناز خان، فاطمہ حسن، نتاشا عارف، نازیہ خان، فرح خان، سعدیہ چوہان، صوفیہ منور، ناز آفتاب صدیق، انشا جان، زویا ملک، عرفہ شیخ، اقبال فرح، ہنا بی، عصمت راشد، مہوش قریشی، عنایہ 786، شبانہ سیفی، عرفی قادر، سلمہ ناز، بسمہ خان، شیخ مومو، روشنی صدیق، سمیمہ بیگم، ایس کیو قریشی، نیلوفر، مہوش بشیر، گلاب شاہ، زویا ملک، منیرہ کاظمی، بلیو یور سیلف، زندگی، اقرا کولیک، عمیرہ خان، نیلم صدیق، محبہ فاطمہ، فاطمہ بنت محمد، ببلو شیخ، صنم خانم، تبسم جان، ہنا حنیف، گڑیا علی، ڈمپل گرل، کشف اکرم، زارا خان، عبدالستار، رمشہ خاتون، سارہ خان، روشنی، سائمہ، شفا نور، راہ صبر، دعا خان، نورین تنویر، ماجد مونا، سلمہ سلطان، حمیرہ، نور خان، مہوش مقصودی، نازنین، شیخ ایوب خان، سر احمد، کائنات، عائشہ خان، سمرہ ملک، پرنسز عائشہ، علمہ چوہان، شہناز منصوری، فردوس امرین، فائزہ خاتون، رانی خان، محبہ فاطمہ، وحیدہ سلطانہ، روبینہ صبا، انکتا جیسوال، ربیحہ، انم کیو، فریحہ گیلانی، ناجیہ خان، نوشید عالم، کلثوم خان، صبا ملک، جی ہما، رانی خان، ناز، مائی وش سیم، عبد الرزاق، حفاظت دین، شہناز، رمشہ، H.N، ختیجہ خاتون، کشف اکرم، اقرا مشتاق، شفا نور، رمشہ خان، صدیق پٹیل، سلار عابد، محمد اسماعیل، ملک اقبال، رکو خان، ادم گرین، S. شائن سٹار، اسما غفور، شمیم احمد، شہناز ایوب، میرا نوا، کریزی گیمر، نیلو، رہنما اسحاق، یشبا رحمان، اقرا مشتاق، رکی خان، فضا اوان، سمیمہ ملک، ادیبہ خان، شیزی، ریحانہ بانو، رمشہ، سونو توصیف، سونو چوہان، سحر انجم، صبا افضل، سارہ فاطمہ، ہما خان، عصرت جہاں، انم اکبر، زوبی عروج، رخسانہ خاتون، امن ادریسی، صدیق پٹیل، نسرین جہاں، تبسم علی، تبسم وورا، فرحین، سعدیہ چیپا، سلائکہ، سدرہ،
ریحانہ صدیق، صدف، سیا اریب، صارف محمد، سسٹر لائف، شمائلہ گلزار قریشی، صباحہ شبیر، اویس رسول، پنکی خان، صبا نسرین، ملائکہ زاہد، ناہید، شبانہ، عنایا، نرگس پروین، ماہرہ سیفی، شیریں پروین، امتیاز خان، قول نوشین، صلاح شیخ، شمع انصاری، شفا نور، شمع پروین، میرا، سدرہ احمد، سید عزیر، ام مریم، فرحین فاطمہ، آسیہ جبین، عزیر، صدیق یاسمین، ام مریم، فرحین فاطمہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جن کے نام لے سکی ہوں اور جن کے نام میں نہیں بھی لے سکی، اور جو میری بہنیں مجھے اپنے نام بھیج سکیں اور جو میری بہنیں مجھے اپنے نام نہیں بھی بھیج سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے دل کی دعاؤں کو اور حاجات کو قبول و منظور فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بچیاں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک نصیب کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قسمتوں کو، ان کے نصیب کو جگا دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نوازیے گا جو مجھے ہمیشہ اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیے گا، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیے گا، سب بیماروں کو شفا دیجیے گا، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اسٹوڈنٹس مجھے دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کامیاب کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھائی مجھے کامنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتے ہیں، ان سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مجھے انسٹا پر دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، ان بہنوں کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسنین کو نیک اور فرما بردار بنائیے گا، احساس کرنے والا بنائیے گا۔ تو سب کے دلوں کی دعائیں جانتے ہیں، سب کے دلوں کی حاجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول و منظور فرما لیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ سلیقہ عطا کر دیجیے گا عبادت کا اور دعا کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو عطا کرنا آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہنیں جو ہیں دعاؤں کے لیے کہہ رہی ہیں اور جو اپنے سوالات مجھ تک پہنچا رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے توفیق دیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اپنی ان سب بہنوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک وسیلہ ہوں میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے مجھے بنایا ہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میری پیاری اس ٹائم ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دیں۔ میں بہت گنہگار ہوں، خطۂ کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے اور میری سب پیاریوں سے، میرے سب بھائیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آخرت بہتر کیجیے گا۔ جب بھی ہم اس جہاں سے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لب پر کلمہ جاری ہو، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پیرنٹس موجود ہیں اس دنیا میں، ان کو لمبی زندگی دیجیے گا، صحت اور تندرستی دیجیے گا، اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائیے گا، اور جن کے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا۔ غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیلاب آیا ہے، جو بہت ہی پریشان حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کیجیے گا، سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے گھر بکھر گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحم فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مشکل حالات ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھر چھین گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر کرم کر دیجیے گا، ان کی پریشانیاں دور کر دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح کانپ جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوچ کر بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان معصوم بچوں کا سوچ کر دل میں کچھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ ڈونیشنز دے رہے ہیں، جو لوگ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرما دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو عطا کرنا آتا ہے، آپ ہم سب کی دعا پر کن فرما دیجیے گا۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائیے گا، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آپ لوگ بھی دعا کے آخر میں درود ابراہیم پڑھیں، اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا پتہ کسی کی آمین ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرما لیں۔ حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔